بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حروف بیان کرتے ہیں جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ناصب اور جازم۔ ناصب یعنی نصب دینے والے، جازم یعنی جزم دینے والے۔ وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ناصب اور جازم۔ ناصب یعنی فعل مضارع کو نصب دینے والے، اور جازم یعنی فعل مضارع کو جزم دینے والے۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ چار ہیں، ان، لن، کے، اذن۔ یہ مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی مثال۔ ان کی مثال، ارید ان تقوم، میں چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو۔ یہاں پر ان نے تقوم فعل مضارع کو نصب دے دیا، اور ایک فائدہ بیان کیا کہ ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے اس مثال ارید ان تقوم میں ان نے تقوم کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اور اس کا معنی ہے ارید قیامک۔ پہلا حرف جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے ان ہے، جیسے ارید ان تقوم، میں چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو۔ یہاں پر ان نے تقوم فعل مضارع کو نصب دے دیا، اور ایک فائدہ بیان کیا کہ ان فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ جیسے ارید ان تقوم میں ان نے تقوم کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اور اس کا معنی ہے ارید قیامک۔ دوسرا حرف جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے لن ہے، جیسے لن یذهب عمرو، عمر ہرگز نہیں جائے گا۔ یہاں پر لن نے نفی کی تاکید کا معنی دیا کہ ہرگز نہیں جائے گا، اور یذهب کو نصب دے دیا۔ نمبر 3، کہ، جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہاں پر کہ نے ادخل فعل مضارع کو نصب دے دیا۔ اور نمبر 4، اذن، جیسے کوئی کہے انا اعطیک دینارا، میں تمہیں ایک دینار دوں گا، تو آپ اس کے جواب میں کہیں اذن اشکرک، اس وقت میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ یہاں پر اذن نے اشکر فعل مضارع کو نصب دے دیا۔ تو چوتھا حرف اذن ہے، جیسے کوئی کہے انا اعطیک دینارا، میں تمہیں ایک دینار دوں گا، تو آپ جواب میں کہیں اذن اشکرک، اس وقت میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ یہاں پر اذن نے اشکر فعل مضارع کو نصب دے دیا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے، یعنی محذوف ہوتا ہے، اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ وہ 6 حروف اور ان کی تفصیل بیان کی۔ نمبر 1، حتی، جیسے مررت حتی ادخل الجنت، یعنی مررت حتی ان ادخل البلد۔ مررت حتی ادخل البلد اصل میں ہے مررت حتی ان ادخل البلد، یہاں پر حتی کے بعد ان مقدر ہے۔ ترجمہ ہے میں گزرا تاکہ میں داخل ہو جاؤں شہر میں۔ نمبر 2، لام جحد، انکار کا لام، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، اصل میں ہے ما کان اللہ لأن یعذبہم، یہاں پر لام جحد کے بعد ان مقدر ہے۔ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دیں۔ اور نمبر 3، او، جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جیسے لألزمنک او تعطینی حقی، اصل میں ہے لألزمنک الا ان تعطینی حقی، میں تمہارا ضرور پیچھا کروں گا یہاں تک کہ تم میرا حق مجھے دے دو۔ نمبر 4، واو صرف، واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ یہ واو صرف اس واو کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ واو کے مدخول پر داخل نہ ہو۔ نمبر 4، واو صرف کہ اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ واو صرف اس واو کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ واو کے مدخول پر داخل نہ ہو، جیسے لا تنہی عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم۔ ترجمہ ہے کہ مت روک اس برے کام سے کہ جس کو تو کرتا ہے، عار عظیم، بڑے شرم کی بات ہوگی، علیکا تیرے پر، اذا فعلت جب تم ایسا کرو گے۔ لا تنہی عن خلق، مت روک برے کام سے، وتأتی مثلہ، اس حال میں کہ تم کرتے ہو وہ کام، اس جیسا کام، عار عظیم، بڑے شرم کی بات ہوگی، علیکا تیرے اوپر، اذا فعلت جب تم ایسا کرو گے۔ یہاں پر لا تنہی عن خلق پر داخل ہے، اور یہ اس کے بعد جو واو ہے یہ واو صرف ہے، اور اس کے بعد ان مقدر ہے، یعنی وَأَن تَأْتِيَ مِثْلَهُ۔ یہاں پر لا جو تنہی عن خلق پر داخل ہے وہ تأتیہ مثلہ پر واو کے مدخول پر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نمبر 4، واو صرف کہ جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ واو صرف اس واو کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو
وہ کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے، جیسا کہ یہ شعر لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، مت روک برے کام سے اس حال میں کہ تو جس کو کرتا ہے بڑے شرم کی بات ہوگی تجھ پر اگر جب تم ایسا کرو گے۔ یہاں پر لا تنہا عن خلق پر داخل ہے اور اس کے بعد واو صرف ہے جس کے بعد ان مقدر ہے، یعنی وَأَن تَأْتِيَ مِثْلَهُ، اور یہ لا تَأْتِيَ مِثْلَهُ پر داخل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5 لام کہ، جیسے اسلمت لأدخل الجنہ، اصل میں ہے اسلمت لأن ادخل الجنہ، ان محذوف ہے، ترجمہ ہے میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نمبر 6 فا، جو 6 چیز کے جواب میں واقع ہو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اور وہ 6 چیزیں یہ ہیں: امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی، عرض۔ نمبر 6 فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، وہ 6 چیزیں یہ ہیں: امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی، عرض۔ امر کی مثال جیسے زرنی فاکرمک، اصل میں ہے زرنی فان اکرمک، میری ملاقات کرو پس میں تمہارا اکرام کروں گا۔ نہی کی مثال لا تشتمنی فاہینک، اصل میں ہے لا تشتمنی فان اہینک، مجھے گالی مت دو پس میں تمہاری بے عزتی کروں گا۔ اور نمبر 3 نفی، اس کی مثال ما تأتینا فتحدثنا، اصل میں ہے ما تأتینا فان تحدثنا، تم ہمارے پاس نہیں آتے کہ پس تم ہمارے ساتھ باتیں کرو۔ استفہام کی مثال این بیتک فازورک، اصل میں ہے این بیتک فان ازورک، تمہارا گھر کہاں ہے کہ پس میں تمہاری ملاقات کروں۔ تمنی کی مثال لیت لی مالا فانفق منہ، اصل میں ہے لیت لی مالا فان انفق منہ، کاش میرا مال ہوتا تو میں اس سے خرچ کرتا۔ عرض کی مثال یعنی درخواست کرنے کی مثال الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اصل میں ہے الا تنزل بنا فان تصیب خیرا، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ پس تم خیر کو پہنچو۔